ہر ڈیل کی ایک صبح ہوتی ہے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مرخہ 16 جنوری 2019۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب لڑکیاں زیادہ خود اعتماد نہیں ہوتی تھیں۔ اس وقت اگر کوئی لڑکی بیاہ کر شہر چلی جاتی اور اس کے سسرال والے ذرا بڑے اور بہتر گھرانے کے مالک ہوتے تو وہ لڑکی کئی دنوں تک شادی کے بھاری بھرکم روایتی لباسوں، نئے نئے چہروں اور ہر طرف سے گھورتی آنکھوں کے باعث بدحواس پھرتی۔ وہ کبھی میز سے ٹکراتی، کبھی اس سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا اور کبھی ہنڈیا جلا دیتی۔ اس منظر نامے میں نفسیاتی دباؤ کے باعث وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی رہتی۔ پرانے وقتوں کی اس مثال کو ہم اپنے موجودہ سیاسی حالات کے لیے ایک آئینہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تحریک انصاف نے بینڈ باجوں اور ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ جس طرح حکومت سنبھالی، اس شان کی خود اعتمادی ان میں کبھی نظر نہیں آئی۔ ان کی بدحواسیوں سے لگتا ہے کہ وہ شروع سے ہی کسی نفسیاتی دباؤ کے تحت اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے آ رہے ہیں۔ PTI نے اپوزیشن کو سیاسی عمل کا حصہ سمجھنے سے زیادہ سوکن سمجھا ہوا ہے۔ انہوں نے کرپشن کی داستانوں کے علاوہ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر پہلے NRO کا الزام لگایا۔ جب ملزمین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر NRO مانگنے والوں کا نام پوچھا تو میخانے کے آخری پہر کی طرح ہر طرف مدہوشی چھا گئی۔ اب یکا یک حکومتی ذمہ داروں کی طرف سے پھر ایک مہماتی بیان داغا گیا کہ حکومت پر ڈیل کے لیے پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ جو لوگ سیاست اور ڈیل کے میکینزم کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی ڈیل کا پریشر آنے کے 3 ہی روایتی طریقے ہیں، جن میں مقامی اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل طاقتیں اور پارلیمنٹ کی دوسری جماعتوں سے مجبوراً سودے بازی شامل ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر والے پہلے نقطے کے تجزیے میں تحریر ہے کہ پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک یعنی PTI حکومت میں ہے، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ سے جس طرح ناراض ہوئی وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ PTI پر نون لیگ سے ڈیل کرنے کا پریشر ڈال رہی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ نون لیگ سے راضی ہو گئی ہے؟ اور اگر نون لیگ نہیں تو پھر کیا PTI پر پیپلز پارٹی سے ڈیل کا پریشر ڈالا جا رہا ہے؟ اس لو اسٹوری کو دل ہے کہ مانتا نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی پر پریشر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو وقت پڑنے پر درمیانی راستہ اختیار کرنے کے ماسٹر ہیں۔ یہ علیحدہ بات کہ وہ وقت ٹلنے پر ڈیل سے مکر بھی سکتے ہیں۔ ایک اور بات یہ کہ PTI کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پر ہیں۔ اگر ایسا تھا تو پھر کیا یہ سوال کیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ والے PTI کی بدحواسیوں کی وجہ سے ان پر سے دست شفقت اٹھا رہے ہیں؟ انٹرنیشنل طاقتوں کی طرف سے پریشر والے دوسرے نقطے کے تجزیے میں تحریر ہے کہ PTI والے اس نقطے کی خود ہی تردید کرتے آ رہے ہیں، یعنی ان کے بیانات میں یہ بات زور دے کر کہی جاتی ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں PTI کی ایماندار حکومت کو بہت پسند کرتی ہیں، اسی لیے چین، عرب اور ترکی وغیرہ میں PTI کی موجودہ حکومت کو بہت سراہا جا رہا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر انٹرنیشنل طاقتیں PTI پر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے پریشر کیوں ڈالیں گی؟ دوسری طرف انٹرنیشنل طاقتوں کے تعلقات پاکستان کی اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کے ساتھ دیکھے جائیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ نون لیگ کے تعلقات چین، ترکی اور عرب سے تھے۔ اگر ان ممالک نے نون لیگ کی حمایت میں پریشر ڈالنا ہوتا تو وزیر اعظم عمران خان اور ان کے اراکین کو ان ملکوں کے دوروں کے دوران وہ پذیرائی نہ ملتی جن کا خود وزیر اعظم عمران خان اور ان کے حکومتی اراکین دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کو لے کر بات کریں تو ان کی ریپوٹیشن چین، ترکی اور عرب ممالک میں ویسی نہیں ہے جیسی نون لیگ کی تھی۔ البتہ پیپلز پارٹی امریکہ کے لیے ایک کارآمد جماعت ثابت ہوتی آئی ہے۔ تاہم PTI کی حکومت نے امریکہ کی سنگین توجہ سے بچنے کے لیے چین اور روس وغیرہ کے ساتھ معاملات کو ذرا سلو کر دیا ہے، لہٰذا امریکہ پاکستان میں اپنی کم ہوتی دلچسپی کے باعث حکومت وقت پر کسی دوسری جماعت سے فی الحال ڈیل کا پریشر کیوں ڈالے گا؟ پارلیمنٹ میں برتری کے لیے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈیل کرنے والے تیسرے نقطے کے تجزیے میں تحریر ہے کہ PTI کو اس مشقت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے لیے یہ مشقت انتخابات سے پہلے، انتخابات کے وقت اور انتخابات کے بعد کوئی دوسرے کرتے تھے، لہٰذا PTI کو کسی دوسری جماعت کو پارلیمنٹ میں ساتھ ملانے کے لیے اس سے ڈیل کی کیا ضرورت پڑی ہے؟
یا پھر پی ٹی آئی کے لیے یہ لمحہ فکریہ آن پہنچا ہے کہ انہیں پہاڑ پر چڑھا کر نیچے سے سیڑھی کھینچنا شروع کر دی گئی ہے۔ تینوں نکات کی تشریح کے بعد یہ بھی تحریر ہے کہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے بعد جنرل ایوب خان کی حکومت ختم ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق کی انٹرنیشنل ڈیل کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کی انٹرنیشنل ڈیل کے بعد جنرل ضیاء الحق کی حکومت ختم ہوئی۔ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے بعد بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت ختم ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کی انٹرنیشنل اور مقامی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے بعد نواز شریف کی پہلی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی۔ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے بعد بے نظیر بھٹو کی دوسری مرتبہ حکومت ختم ہوئی۔ جنرل پرویز مشرف نے انٹرنیشنل ایجنڈے کی ڈیل کے مطابق نواز شریف کی دوسری مرتبہ حکومت ختم کی۔ جنرل پرویز مشرف نے اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کر قاف لیگ کی ڈیل بنائی۔ بے نظیر بھٹو نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کو بروئے کار لا کر جنرل پرویز مشرف سے واپسی کا راستہ زبردستی حاصل کیا، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ہاں سیاسی ڈیل کی یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ ہر ڈیل کے بعد ڈیل کرنے والی حکومت کا جانا ٹھہر جاتا ہے۔ اگر ڈیل رات ہے تو پھر حکومت کی تبدیلی اس کی صبح کہلانی چاہیے۔ کیا پی ٹی آئی بدحواسی اور خوف سے ڈیل کا ڈھنڈورا اس لیے پیٹ رہی ہے کہ اسے صبح ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا ہے؟ شکریہ، دی اینڈ۔